بہت ایسی خبریں ہیں جن میں جو چپکلش ہے وہ اس کا سائز بڑھ گیا ہے. ٹاپ سٹوریز سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے وہ فیض حمید صاحب سے آگے بڑھ گیا اور عمران خان کو نئے کنسرنز ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بالکل, اور اس میں کیونکہ آج انہوں نے جیل میں بات بھی کی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, تو وہ جو انہوں نے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو بات کی اور جو اپنے خدشات کا اظہار کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ جڑتا ہے اس چیز سے جو ہم بڑے دنوں سے چہ مگویاں ہو رہی ہیں. بالکل, اور جو عدلیہ کی تقسیم ہے بہت واضح ہو رہی ہے, کچھ فیصلے رک بھی رہے ہیں. سپریم کورٹ بھی ایکشن میں آ گیا اور ہائی کورٹ بھی ایکشن میں آ گئے, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, کیا یہ الگ الگ سوچ چل رہی ہے, اس پہ تھوڑی بحث. اور ایک اور اہم ٹاپ سٹوری کے تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے باوجود جو جلسے ہیں وہ ہو پائیں گے یا نہیں, اور یہ بھی بار بار سامنے آ رہے ہیں. تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. عمران خان نے پہلے ویسے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے ملٹری کورٹ میں جا سکتے ہیں معاملات, لیکن اب انہوں نے فیض حمید سے ریلیٹ کر کے بات کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, آج جو ایک تو خان صاحب جو ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں جیل میں تو خبر بنتی ہے, اور یہ بھی جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے کالیگز ہیں, رپورٹرز ہیں, وہ ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب اور کچھ کریں نہ کریں, ان کا پوری کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا سے ضرور بات ہو, اور جب انہیں روکا جاتا ہے تو وہ بڑی احتجاج کرتے ہیں, وہ انشور کرتے ہیں کہ بھئی میڈیا سے ان کی بات ہو, بیکاز جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ کمیونیکیشن کا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی خبروں میں رہنے کا جو گر ہے وہ جانتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک بار پھر ان کو ڈسکس کریں. اچھا, انہوں نے جو آج بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بلکہ اگر آپ سنوا دیں تاکہ ہمارے جو ویورز ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ خان صاحب نے کیا بولا, پھر ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں. بلکہ آپ اگر پڑھ دیں کہ انہوں نے کیا کہا. میں بلکہ شارٹلی بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنرل فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں, یہ جنرل فیض حمید سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی کی سازش تھی جس نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا, CCTV فوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں. جنرل فیض کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمے کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے, یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے. فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماں گواہ بنائیں گے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے اگر وہ میرے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے. میں جنرل فیض حمید کی فیور, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی فیور صرف اس حد تک کر رہا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ 3 سال تک مذاکرات کر رہے تھے اور ان کو ہٹانا نہیں بنتا تھا. میں نے جنرل باجوہ سے بھی یہی کہا تھا کہ اس کو مت ہٹائیں. اچھا, ابھی یہ جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی, لیکن جو بیسک چیز ہے نا, مجھے اس میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دیکھیں اینڈ میں نا پھر بھی جنرل جو فیض حمید ہیں ان کی تعریف کیے بغیر وہ نہیں رہے, اور وہ اس پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں کہ طالبان سے بات کرنا درست تھا, جو ان کی اس وقت پوزیشن تھی ابھی بھی اسی پہ قائم ہے. اور فیض حمید نے کیونکہ وہ بات چیت کی تو وہ ان کا بڑا اچھا اقدام تھا. حالانکہ آج اب دیکھیں کہ آج سب سے بڑا جو ایشو وہ ہے یہ کہ وہی لوگ جن کے ساتھ ہم یہ معاہدے کر کے ان کو پاکستان میں واپس لا کے سیٹل کر رہے تھے, آج وہی اس دہشت گردی کی لہر کے پیچھے ہیں, اور آج پاکستان میں ہر شخص یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ پالیسی غلط تھی, ان کو لانا, پاکستان میں سیٹل کرنا, ان سے امن معاہدہ کرنا. لیکن خان صاحب آج بھی اس بات پہ مضر ہیں کہ نہیں, وہ بالکل بات صحیح تھی, وہ ٹھیک پالیسی تھی, اور فیض حمید صاحب نے اگر ایسا کیا تو اچھا کیا, یعنی یہ ان کی تعریف میں بات کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. لیکن فاتح صاحب وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے. ڈو یو ریئلائز دا سینسٹیوٹی ان واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے بٹوین دی لائنز کہ وہ ان کا پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں اور نہیں بھی دے پا رہے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے. یعنی ہر ان کا جو جماعت کا جو بھی لیڈر ہے اس نے ایک پوزیشن اپنائی ہوئی ہے کہ جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو جو ادارہ جانے وہ فیض حمید صاحب جانے. لیکن کیونکہ اصل رشتہ تو ان کا خان صاحب سے تھا, تو خان صاحب نے ایک طریقے سے تو ان کو اپنے آپ کو پیچھے کر دیا ہے کہ جی میرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کی قربت ہے ان کے ساتھ, وہ ایک دم ایویپریٹ تو نہیں ہو سکتی. قربت تو ہے, جتنا مرضی ڈس ایسوسیٹ کر لیں. اب یہی وہ قربت ہے جو ایکچولی ویپنائز ہو رہی ہے. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ان کی گرفتاری کا ڈرامہ جو انہوں نے کہا ہے, میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے, یہ جو کنیکشن ہے یہ وہ چیز ہے جو بڑے دن سے بات چیت ہو رہی ہے. ادھر ادھر چہ مگویاں ہوئی ہیں, سرگوشیاں ہو رہی ہیں, لوگ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. لیکن جب خان صاحب خود اپنے منہ سے ہی کہتے ہیں کہ جی یہ کنیکشن ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری اور اس بات کے امکانات کہ میں بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائی کروں, دیٹ مینس اٹ از اے سیریس بزنس. دیٹ مینس کہ ان کو خود بھی خدشہ ہے, اور اتنا خدشہ ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ پبلکلی کہہ سکتے ہیں. اب کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں, اگلا سوال تو یہ بنتا ہے. دیکھیے,
فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر مئی 9 کے معاملات جو ہیں ان سے ان کو جوڑا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, لیکن کئی جگہ یہ مستقل خبریں بھی آ رہی ہیں, ذرائع سے بھی آ رہی ہیں, لوگ یہ بات بھی کریں گے جی ایسے ہونے کا امکان ہے. اب امکان ہے, کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اگر امکان یہ واقعی میں ہے اور یہ فیض حمید صاحب کے اوپر یہ چارج لگایا جاتا ہے اور اگر وہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ مئی 9 میں انوالو تھے, تو پھر وہ بہت ہی سیریس بات ہو جائے گی. وہاں سے اگر ان کا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جڑ گیا کہ کہیں اس پلاننگ میں, اس کولیبریشن میں, اس ایگزیکیوشن میں کہیں بھی اگر عمران خان اور فیض حمید آپس میں جڑے ہوئے تھے مئی 9 کے حوالے سے, دین تھنگز ٹیک اے ویری سیریس ٹرن. پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اچھا جی اگر یہ کنیکشن مل گیا ہے تو کیا پھر عمران خان صاحب کو بھی ٹیکنیکلی اس ٹرائل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے جس کے تحت جو ہے وہ فیض حمید صاحب جو ہیں آج کل پھنسے ہوئے. یہاں پہ ہو جائے گا پرابلم. اب یہ آبویسلی اس کا ایک لیگل اینگل ہے کیونکہ ملٹری کورٹس میں سویلین کو ٹرائی کرنے والا جو معاملہ ہے وہ تو سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اس پہ فیصلہ آ ہی نہیں رہا, آ جانا چاہیے, بہت ڈیلے ہو گئی ہے. تو ابھی یہ تو بڑا ایک یعنی کہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہوگا کہ اگر وہ فیصلہ نہیں آیا تو اس کی غیر حاضری میں کیا عمران خان صاحب کا رشتہ جوڑا جا سکتا ہے ملٹری کورٹ کے تحت ان کو لانے کا, یا یہ کہ اس فیصلے کے بعد ہوگا. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے, یہ بات آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے وہاں پہ ملٹری کورٹ کے اندر لانے کی مجھے خطرہ ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو بھی کنیکشن تھا اب وہ انڈر سیریس سٹریس آنے جا رہا ہے. کیسے آئے گا وی ڈونٹ نو. لیکن فاضل صاحب پچھلے 1-1.5 سال سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 9 مئی میں چھوٹے بڑے کیسز میں ریلیف مل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اور جو امپریشن تھا اس کیس کا میڈیا کی نظروں کے سامنے وہ بہت مدھم ہوتا جا رہا تھا. لیکن فیض حمید کی گرفتاری اور ان کے حوالے سے ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو پورا دورانیہ تھا اس دوران ہوا کیا. پی ٹی آئی کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, جیو فینسنگ کے تھرو ایٹ لیسٹ میڈیا از ناٹ کنونسڈ, سوشل میڈیا از ناٹ کنونسڈ, پبلک از ناٹ کنونسڈ, بٹ اسٹیبلشمنٹ از کنونسڈ کہ فیض حمید کا کوئی لنک نکل رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹینشنلی خاموش تھی کہ ان کے پاس جو تانے بانے تھے وہ فیض حمید سے, بیکاز اٹس ویری ٹرکی, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ جو بیچ کا وقت ہے اس میں کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیں فیض حمید صاحب کے اوپر جب اتنا سیریس چارج آیا تو یہ ویسے ہی تو نہیں آ گیا. ایک دیکھیں نا, دو چیزیں, ایک چیز ان کو باقاعدہ طور پر حراست میں لینا, دوسری بات ہے کہ اس کو پبلکلی اناؤنس کرنا. یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں, اور اگر یہ ہوئی ہیں تو میرے خیال میں یہ ازیوم کرنا, اٹ ول بی سیف ٹو ازیوم کہ ان کے اتنا ایویڈنس ہے یا اتنا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ چیز جسٹیفائی کی جا سکتی ہے جو اتنا بڑا اقدام لیا ہے. اٹ از سیف ٹو ازیوم. لیکن اس میں اس ازمپشن میں کیا کیا شامل ہے کہ ان کو کس کس چیز سے جوڑا جائے گا, دیٹ از دا کی تھنگ. اب دیکھیں نا, پبلک ٹرائل ہوتا ہے, سب کچھ سامنے آتا ہے, ملٹری ٹرائل میں تو نہیں آتا. تو کی چیز یہ, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی شاید جوڑا جائے گا, اور سب سے سیریس چارج ایکچولی بنتا ہی مئی 9 کا ہے, یہی سب سے سیریس چارج ہے. اور اس میں اگر کسی طریقے سے یہ کنیکشن بن گیا عمران خان صاحب کا, تو پھر جو ان کے خدشات جن کا انہوں نے آج اظہار کیا ہے, یہ ایکچولی دے ول ٹرن آؤٹ بی ٹرو. اور ہم اس چیز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ اگر فیض حمید کا فار دا ٹائمنگ ہم لنک نکال بھی لیں 9 مئی سے, تو فیض حمید وہ اپنے لیے تو نہیں کریں گے نا. فیض حمید اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ بھی کروا رہے ہیں یا انوالو ہیں, تو کیا وہ اپنے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اٹ از ویری مچ انڈرسٹینڈیبل کہ وہ کیوں ہوا ہے اور وہ کس کی فیور کے لیے ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ دیکھیں مئی 9 میں تو پرائمرلی پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اب وہ ان کی آفیشیل پوزیشن جو مرضی ہو کہ جی کوئی اور تھے, یہ تھا وہ تھا, بٹ وہ جو مظاہرے تھے وہ تو مئی 9 جو تھا وہ پی ٹی آئی کا پلانڈ ایونٹ تھا. وہ وائلنس کس کی ذمہ داری تھی وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. تو ظاہر بات ہے آبویسلی جو بھی مئی 9 سے انوالوڈ ہے اس کا